حسین نواز شریف اور شہباز شریف نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا تھا کہ حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ جہانگیر ترین نے کلیئر کٹ دکھا دیا کہ ان کے پاس بندے کتنے ہیں۔ حکومت کو یہ سگنل دے دیا ہے کہ جناب آپ کی جو اس حکومت کی جان جس طوطے میں ہے نا، وہ طوطا میری مٹھی میں ہے۔ میں جس دن چاہوں اس کی گردن میں روڑ دوں، نہ پنجاب بچے گا آپ کے ہاتھ میں اور نہ قومی اسمبلی بچے گی آپ کے ہاتھ میں۔ حکومت اس حد تک اب ناکارہ اور بے جان ہو چکی ہے۔ دوبارہ لفظ ہے ناکارہ اور بے جان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج NA-75 ڈسکا کا ری الیکشن بھی ہو رہا ہے اور ہماری اس کے اوپر بھی نظر ہے، اور وہاں سے جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹس ملیں گی ہمیں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اندر کی کیا خبر ہے، اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے، اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں بھی شیئر کروں گا۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک MPA ہمارے ساتھ کل موجود تھے، اور انہوں نے جو مجھے انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا جہانگیر ترین بیسکلی یہ سارے MNAs MPAs اکٹھے کر کے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس موقع پہ ان سے پوچھا کہ کیا یہ اسی طرح ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ تو جس طرح نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ پیناما کے اندر جو ہے وہ صرف مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پیناما کے اندر اور لوگوں کے بھی نام ہے لیکن ان کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صحیح کہتے تھے۔ اب مزید اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ خبر بریک کی گئی کہ حسین نواز شریف اور شہباز شریف نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا تھا، اور رابطہ کر کے ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور اس خبر کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اس سلسلے میں صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا ہے، اور بلکہ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی کا جہاز بھی استعمال کرتے رہے ہیں اپنی کیمپیننگ کے لیے۔ اچھا، پچھلے کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایکچولی یہ جہاز کا معاملہ جو ہے یہ وزیر اعظم تک پہنچا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملات کافی خراب ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے خلاف یہ ساری انکوائریز اور یہ ساری کیسز وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اب ذرا آ جائیں اس خبر کے اوپر۔ یہ جو خبر ہے بیسکلی کہ جی کیا حسین نواز نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا تھا، کیا شہباز شریف اور نواز شریف بھی لوپ میں تھے، کیا وہ بھی اس سارے ڈیل کا حصہ تھے؟ اچھا، یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جہانگیر ترین جب لندن کے اندر تھے تو یہ خبر پہلے ایک دفعہ آ چکی ہے، یہ خبر بیسکلی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لندن کے جو چند جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبر بریک کی ہوئی ہے پہلے، تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صرف تھوڑی سی اینگلنگ جو فرق ہے اس خبر کے اندر وہ یہ ہے کہ رابطہ کیا کس نے ہے۔ کیا رابطہ جو ہے وہ نواز شریف کی طرف سے کیا گیا یا رابطہ جہانگیر ترین کی طرف سے کیا گیا؟ مجھے اس وقت یاد ہے کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ اس وقت پہلے یہ خبر یہ آئی تھی کہ ایکچولی رابطہ جہانگیر ترین کی طرف سے کیا گیا ہے، اور جہانگیر ترین نے جو ہے وہ شریف فیملی سے رابطہ کیا ہے، نواز شریف کو پیغام بھجوایا ہے کسی شخص کے ذریعے کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب شوگر کمیشن رپورٹ آلریڈی آ چکی تھی، اور جہانگیر ترین کے حوالے سے اور ان کی شوگر ملوں کے حوالے سے ساری ڈیٹیل اس کے اندر آ چکی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جہانگیر ترین نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس بات کو ڈینائی کر دیا تھا۔ تو خبر تو یہ وہی ہے، لیکن صرف اس کو تھوڑا سا یوں کر کے گھما کے اب جو آیا ہے معاملہ، میں کسی صحافی کی اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر میں نہیں ڈاؤٹ کرنا چاہتا، کیونکہ میں اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اگلے کی خبر کے اندر بیٹھ کے ڈاؤٹ نکالوں۔ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہے۔ اس خبر میں صرف فرق یہ ہے کہ اس کو ادر وے راؤنڈ کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ شریف فیملی نے ایکچولی جہانگیر ترین سے رابطہ کیا،
اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ایکچولی جہانگیر ترین نے اس وقت یہ کہا کہ میں تو سیاست میں نااہل ہو چکا ہوں، تو میرا کسی بھی سیاسی پارٹی میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے، اس اینگل کے اندر، اس بات کے اندر، چاہے اگر جہانگیر ترین نے کہی بھی ہے تب بھی ایک نقص ہے اس کے اندر. اور وہ نقص یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے کون سا سیاست چھوڑ دی تھی نااہل ہونے کے بعد. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں نااہل کیا تھا، وہ تب بھی اس کے بعد سیاست کر رہے تھے اور ٹکا کے کر رہے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. اور انہوں نے پارٹی کے معاملات بھی اسی طرح ہی چلائے تھے، انہوں نے سیاسی معاملات بھی اسی طرح ہی چلائے تھے، وہ جلسے جلوسوں میں بھی اسی طرح ہی حاضری دیتے تھے. 2018 کے الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے اسی طرح ہی لڑا تھا. اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی تھی، یا بلکہ بن رہی تھی، تو ان کا جہاز بھی استعمال ہوا تھا، لوگوں کو بھی لایا گیا تھا، اور اس طرح پورا آپریشن جو ہے وہ بیٹھ کے سنبھالا گیا تھا. تو اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں آیا تھا. ایک بات تو یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جی یہ کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ان سے رابطے میں ہے، اور ان کا جو جہاز ہے وہ بھی استعمال کیا ہے. اچھا، ایک بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگوں کو اس قسم کا یہ لوگ امپریشن کیوں دیتے ہیں، سارے سیاستدان، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے، کہ جی ہم تو بات ہی نہیں کرتے، ہمارا تو آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ایکچولی یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. جو لوگوں کو بیوقوف یا وہ بن جاتے ہیں یا وہ ایکچولی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رابطے نہیں ہوتے آپس میں. سیاست کے اندر کبھی بھی کسی چیز کے دروازے بند نہیں ہوتے. یہ اس قسم کی فلسفی عمران خان صاحب کی تو ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی بس یہ میں نے اپنی کتاب میں کیونکہ اس کو چور لکھ دیا، آج کے بعد میں اس سے رابطہ نہیں کروں گا. وہ اور بات ہے کہ وہ بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک زمانے میں پرویز الہی کو بھی وہ چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے، لیکن اس کے بعد اس پہ بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی پنجاب کی انہوں نے. تو یہ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں. رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، رابطے کبھی ختم نہیں کرنے چاہیے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ رابطے ختم کر دیں. میں تو کہتا ہوں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سب کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے. آپ کو چاہے کوئی پسند ہے یا نہیں ہے، رابطے سب کے ساتھ رہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ابھی میں چھوٹی سی اس کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جب والدہ کی وفات ہوئی تو مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں نے کہا کہ ہمیں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ جا کے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ جا کے تعزیت نہیں کرنی، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے جب میں نے بات سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا یہ آفیشیلی آپ لوگوں کو کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی بس آپ یہی سمجھیں، اسی طرح ہی ہے. مجھے نہیں پتا اس بات میں کس حد تک سچائی ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں جی تعزیت. اور میں نے پھر بیٹھ کے دیکھا کہ واقعی کوئی تعزیت نہیں کی گئی تھی. مطلب سیاست کے اندر میں جانتا ہوں عمران خان صاحب جب زخمی ہوئے تھے، جب گرے تھے، آپ کو یاد ہو 2013 کے اندر نیچے گرے تھے، تو دونوں شریف خاندان کے جو بھائی ہیں یہ دونوں گئے تھے ہاسپٹل ان کا حال چال پوچھنے کے لیے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی تو نواز شریف گڑی خدا بخش گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی جہانگیر ترین سے اس نے رابطہ کیوں کر لیا، اس نے کیوں کر لیا، یہ رابطے سارے ہوتے ہیں. ہاں وہ اور بات ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز اور یہ پولیٹیشنز کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز منظر عام پہ نہ آئے، اس کو ذرا چھپا دیا جائے. بہت سے لوگ ہیں، میں منسٹرز کو جانتا ہوں، ان کے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں آپس میں جو پیپلز پارٹی کے اندر اور نون لیگ کے اندر ہیں، رابطے رہتے ہیں. اور اگر کوئی ان آفیشیل میسیجنگ بھیجنی بھی ہو تو یہ بھیج دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیڈرز کی طرف سے پیغامات جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک بات لیکن دو چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک مجھے ریسنٹلی اب ایک فیل ہونا شروع ہوا ہے کہ اب ایک کیمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے جو کہ آفیشیلی نہیں کیا جا رہا، ان آفیشیلی کیا جا رہا ہے، کہ اب آپ جہانگیر ترین کو کسی طرح ڈسکریڈٹ کریں. کیونکہ انہوں نے تو اپنے پتے دکھا دیے. انہوں نے جو 6 MNA اور 19 MPAs جو دکھائے ہیں، یہ میں پوری لسٹ بھی ہے، یہ کل رات کو جنہوں نے ان کے گھر پہ حاضری دی، سائن کیے اس کاغذ کے اوپر، انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے پاس نمبرز کیا ہیں. تو غالباً اب ایک ان آفیشیل کیمپین کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں جہانگیر ترین کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کیا جائے گا. کریڈیبلٹی تو خیر پہلے بھی ان کی کافی ہٹ ہو چکی ہے، لیکن اب ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہٹ کیا جائے گا. اچھا، میری پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں سے بات ہوئی. میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے اوپر اتنے حملے ہو رہے ہیں، جہانگیر ترین نے کلیئر کٹ دکھا دیا کہ ان کے پاس بندے کتنے ہیں، تو آپ رگڑتے کیوں نہیں ہیں جہانگیر ترین کو؟ تو 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ بات یہ ہے بھائی کہ اگر ہم بولنا شروع ہو گئے
جہانگیر ترین کے خلاف. پرابلم تو کوئی نہیں ہے, آسان کام ہے نا, آپ نے تنقید ہی کرنی ہے, ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو کل کو ہمارے کپتان نے یو ٹرن لے لیا تھا, پھر اسی کتنے جاؤں گے؟ ہم تو پٹیاں اڑا کے رکھ دیں جہانگیر ترین کی, تو کوئی پرابلم ہی نہیں. اگر مریم نواز کی نیب کے اوپر نیب کے جب وہ نیب کے اس میں کورٹ میں جانا چاہتی ہیں, نیب ان کو انکوائری کے لیے بلاتا ہے, تو وہ کہتی ہیں جی میں جلسے جلوس کے ساتھ جاؤں گی, تو ہم ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں مریم نواز کی. تو جہانگیر ترین کے اوپر تنقید کرنا کیا مشکل کام ہے؟ لیکن ڈر اس بات کا کہ کل کو کپتان نے یو ٹرن مار دیا اور جہانگیر ترین جو ہے وہ دوبارہ اسی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ پارٹی میں واپس آ گئے, تو ہم کس طرح منہ دکھائیں گے جہانگیر ترین کو؟ ہم نے تو سیاست کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ میں کہا ہاں ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے. دوسرا میں نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے 6 MNAs اور 19 MPAs جو ہے وہ دکھا دیے ہیں, اور کلیئر کٹ حکومت کو یہ سگنل دے دیا ہے کہ جناب آپ کی جو اس حکومت کی جان جس طوطے میں ہے نا, وہ طوطا میری مٹھی میں ہے. میں جس دن چاہوں اس کی گردن میں روڑ دوں, نہ پنجاب بچے گا آپ کے ہاتھ میں اور نہ قومی اسمبلی بچے گی آپ کے ہاتھ میں. تو اس کا مجھے انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت یہ حالت ہو چکی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے ان 19 MPAs اور 6 MNAs کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ان کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری حکومت ان لوگوں کے اوپر کھڑی ہے. ان کے خلاف کیا بلکہ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے جو عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ جو الیکشن ہوا تھا, جس میں 16 ووٹ ان کے خلاف پڑے تھے, حکومت کے خلاف پڑے تھے, جن لوگوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا, یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ ہے وہ 16 لوگ کون ہیں, لیکن یہ ان 16 کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتے. حکومت اس حد تک اب ناکارہ اور بے جان ہو چکی ہے. دوبارہ لفظ ہے ناکارہ اور بے جان. ان کے اندر اب اتنی جرت نہیں ہے یہ جانتے ہوئے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی یہ ویلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ وہ جو ڈر ہے نا, وہ ڈر وہ انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. یہ حکومت اب مجموعی طور پر مفلوج ہو چکی ہے, کیونکہ ان کو پتہ بھی ہے ہمارے گھر کے اندر بھیدی ہیں, اور بلکہ پہلے تو چلے یہ کہہ سکتے تھے نا ہمیں 16 کا نہیں پتا کون ہے, کنہوں نے ووٹ دیا. یہ جو آپ کے سامنے 25 آ گئے اب, جن کے نام بھی سامنے ہیں, شکلیں بھی سامنے ہیں, بیانات بھی سامنے ہیں, سگنیچر بھی سامنے ہیں, ان کے خلاف کریں گے آپ کوئی ڈسپلنری ایکشن لے کے دکھائیں گے؟ نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی اور آپ کی پنجاب اسمبلی اس طوطے کے اندر ہے, اور وہ طوطا جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے. اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ صرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.